السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی بابرکت اور روحانی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، استغفار۔ وہ مبارک ذکر جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ ہماری زندگی میں برکت، رزق میں اضافہ، دل کے سکون اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو آئیے دل سے، توجہ سے اور محبت سے سنتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کی طرف رجوع کرنا اور اس سے معافی مانگنا۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر استغفار کا ذکر آیا ہے۔ سورہ نوح، تو میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد میں بڑھا دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ دیکھیں، صرف استغفار کرنے سے بارش کا نزول، رزق میں وسعت، اولاد کا انعام، جنت جیسے باغات اور نہریں، یہ سب ممکن ہے۔ نبی کریم کی سنت، نبی کریم جو کہ معصوم تھے، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، ہم پر تو استغفار کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ استغفار کے فائدے: گناہوں کی معافی، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ دل کا سکون، جب انسان گناہوں کا بوجھ اتارتا ہے تو دل کو عجیب سی راحت ملتی ہے۔ رزق میں برکت، جیسا کہ سورہ نوح میں بیان ہوا، استغفار رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ مصیبتوں سے نجات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب بھی کوئی مصیبت آئے استغفار کیا کرو، اس سے ہر مصیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت، استغفار دعا کی قبولیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب دل پاک ہو تو زبان سے نکلی ہوئی دعا سیدھی رب کے عرش پر جاتی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ بہت محبوب ہے۔ حدیث قدسی، اے میرے بندے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ چاہے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگر سچے دل سے استغفار کریں، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کے چند طریقے: آسان استغفار، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے، فجر کے وقت، سفر میں، بیماری میں، خوشی میں، غم میں، تہجد اور استغفار۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور وہ سحر صبح صادق کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت استغفار کا الگ مقام ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب رب اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ استغفار کی سچی مثالیں: حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا سے نجات ملی۔ اس میں توبہ، عاجزی اور استغفار کا کمال ہے۔ استغفار کے عملی اثرات: برکت آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حاجی سے دل میں نیت کریں، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کریں گے، نیت کے ساتھ توبہ کریں گے، جب بھی غلطی ہو فوراً رب سے
معافی مانگیں گے، دوسروں کو بھی استغفار کی تلقین کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہر حالت میں ہمارے لیے کھلا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر روزانہ اپنی زندگیوں کا ایک حصہ استغفار کے لیے وقف کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمیں دل کا سکون ملے، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں استغفر اللہ۔